اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد عن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام عن ابیہ عن آبائہ عن امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریة فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم جهاد الأكبر فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما الجهاد الأكبر فقال جہاد النفس۔ عزیزان محترم، یہ روایت پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور ابواب معرفت نفس کتاب وسائل الشیعہ سے پہلا باب، جس میں وجوب جہاد بالنفس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پہلی حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی وہ یہی حدیث تھی۔ منتہا وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل تھی، یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے امیر المؤمنین تک، اور پھر امیر المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نورانی روایت کو نقل فرما رہے ہیں۔ روایت آپ کی خدمت میں پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے گروہ کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ فلما رجعوا، اور جب وہ جنگ میں کامیابی کے بعد، فتح یابی کے بعد خوشحالی کی کیفیت میں واپس لوٹے، فقال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، خوش آمدید، خوش آمدید ایسے اصحاب پر کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو کمپلیٹ کر دیا ہے، وبقی علیہم جہاد الاکبر، اور ابھی ان کے اوپر جہاد اکبر باقی ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما الجہاد الاکبر، اصحاب نے تعجب سے سوال کیا کہ بھی ہم تو زخم کھا کے آئے ہیں، ہم تو تکالیف اٹھا کے آئے ہیں، اس سے بڑا اور کیا جہاد ہوگا؟ تو رسول خدا سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فقال جہاد النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ عزیزان محترم، پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ہمیں اپنے نفس کو تہذیب کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے، اور نفس کو آراستہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، جسے خود سازی کہا جائے۔ بطور معمول تہذیب نفس اور خود سازی کے لیے علم اخلاق کی کتابوں میں دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ اصطلاحیں در واقع معاشرے میں رائج معاملات سے اخذ کی گئی ہیں۔ ایک اصطلاح کا نام ہے تخلیہ، دوسری اصطلاح کا نام ہے تحلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا، یعنی انسان اگر کسی گھر میں شفٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہلے سے جو کباڑ موجود ہے، جو گند کچرا موجود ہے، انسان وہاں جھاڑو لگاتا ہے، تمام خاک روبی کرنے کے بعد جو وہاں پرانا کباڑ سامان موجود ہوتا ہے اسے اٹھا کر باہر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے تخلیہ، یعنی خالی کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے تحلیہ۔ اب جب انسان نے گھر کو خالی کر لیا اور گھر کو رنگ روغن کر دیا، اب انسان اس کو سجاوٹ کرے گا۔ فلاں دیوار پر پینٹنگ لگنی ہے، فلاں جگہ پر واش بیسن لگنا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ٹی وی کی ٹرالی آئے گی، فلاں جگہ پر میں نے فریج رکھنا ہے، فلاں جگہ پر میں نے برتن رکھنے ہیں۔ یہ جو گھریلو انسان سجاوٹ کرتا ہے، یہ اسی طرح سے ہے۔ پہلے انسان صفائی کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر کے سامان سے سجاتا ہے۔ تو اسی طرح جہاد بالنفس میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تہذیب نفس کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو آراستہ کرنا ہے۔
ہم نے خود سازی کرنا ہے، یعنی خود کو تیار کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب نفس کے لیے اور خود سازی کے لیے ہم کیا کریں؟ پہلے تخلیہ کریں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے صاف کریں۔ آج سے پختہ عزم اور پختہ ارادہ کریں کہ میں نے خداوند متعال کی معصیت نہیں کرنا ہے۔ واجب کو ترک کرنا معصیت الہی ہے۔ خدا نے امر کیا ہے کہ نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ معصیت ہے۔ تو میں پہلے معصیت الہی سے، گناہ سے خود کو بچاؤں گا۔ خدا نے کہا ہے کہ فلاں حرام کام، چوری، ربا خوری، زنا، شراب خوری یہ نہ کرو، میں کہتا ہوں میں کروں گا، تو یہ معصیت ہے۔ پس واجبات الہی کو ترک کرنا معصیت ہے، محرمات الہی کو انجام دینا معصیت ہے۔ انسان نے اگر تہذیب نفس کرنا ہے، انسان نے اگر خود سازی کرنا ہے، تو تہذیب نفس اور خود سازی کا پہلا مرحلہ تخلیہ ہے، یعنی خود کو معصیت الہی سے خالی کرنا۔ میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، ہمیشہ واجبات پر عمل کروں گا اور ہمیشہ محرمات سے اجتناب کروں گا۔ بس جب میں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ معصیت نہیں کرنا، تو جو گزشتہ گناہ اب تک میں انجام دے چکا ہوں، ان تمام گناہوں میں خاضعانہ، خالصانہ خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کا مطالبہ کروں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیک۔ جو اب تک میں گناہ کر چکا ہوں، ان گناہوں سے خداوند متعال کی بارگاہ میں خالصانہ طور پر میں خدا سے عفو و درگزر کا، توبہ کا مطالبہ کروں، عہد کروں کہ آج کے بعد میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی واجبات پر عمل کروں گا اور محرمات الہی کو ترک کروں گا۔ یہ ہے مرحلہ تخلیہ کا۔ اب انسان نے خود کو تحلیہ کرنا ہے، فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرنا ہے۔ انسان نے پاکیزگی کی صفت کو اپنانا ہے، آج سے عہد کرنا ہے کہ ہمیشہ میں باوضو رہوں گا، ہمیشہ اپنی زبان کو الفاظ معطر سے اور خوبصورت الفاظ سے معطر کروں گا۔ میں اپنے نفس کو معرفت الہی سے خدا شناس بناؤں گا، معرفت الہی حاصل کروں گا۔ جب انسان تخلیہ کر لیتا ہے اور خود کو تحلیہ کرتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ والا جہاد جو ہے، یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان جب سے بالغ ہوتا ہے، جب سے اس کے اوپر تکلیف لاگو ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جہاد اکبر کے مرحلے میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے تو اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جہاد اصغر 2 دن کا، 4 دن کا ایک جنگ کا میدان سجے گا، جس میں انسان نے اپنے دشمن کو مارنا ہے اور فتح یابی حاصل کرنا ہے، اپنے اعلیٰ اغراض و مقاصد تک پہنچنا ہے۔ یہ کچھ دن کا جہاد ہے، جبکہ جہاد اکبر تمام زندگی کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلہ و تحیت و ثنا اور حضرت خاتم الانبیاء، جتنے انبیاء بھی آئے ہیں حضرت آدم سے خاتم کے درمیان، تمام انبیاء نے انسان کو خود سازی کی طرف متوجہ کروایا ہے، اور تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس انسان کو پاکیزہ کیا جائے، اس انسان کو خدا شناس بنایا جائے، اس انسان کو جہاد اکبر کا مجاہد کامیاب بنایا جائے۔ لہٰذا خود انبیاء اس میدان میں کامیاب و موفق ہیں۔ لہٰذا اگر تمام 1,24,000 انبیاء ایک جگہ اجتماع کریں تو ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ تمام انبیاء ایک مقصد، ایک ہدف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور تمام جہاد بن نفس کے کامیاب مجاہد ہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ انسان ہے کہ جس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ 4 آدمی ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، 4 آدمی آپس میں خوش اخلاقی سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپس میں
پیار محبت سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو وساوس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ہم اپنی میں کے اندر گرفتار ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں۔ حقیقی مجاہد کی شجاعت یہی ہے کہ وہ اپنی میں سے مقابلہ کرے، وہ خود کو شیطانی وساوس سے نجات دے، خود کو خداوند متعال کی پناہ میں ڈالے۔ لہٰذا شیطانی وساوس سے نجات کے لیے بہترین ذکر جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ذکر حوقلہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی انسان ذکر حوقلہ انجام دے اور اس سے خود کو جو ہے وہ شیطان کے وساوس سے نجات عطا کرے۔ ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی مذموم نفسانی خواہشات کو لگام ڈالنی ہے، مہار ڈالتے ہوئے ہم نے خود پر غلبہ کرنا ہے اور اپنے اندر موجود جو شیطان نفس امارہ کی صورت میں موجود ہے اس سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندرونی شیطان سے اپنی خودی کو نجات دلانا ہے اور خودی کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پختہ عزم اور پختہ ارادے سے اپنے قلب کو تزکیہ کرنا ہے۔ ہم نے اخلاق الہی سے، اخلاق فضیلہ سے خود کو آراستہ کرنا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس میدان میں کامیابی حاصل کرے گا تو اس مجاہد کو جہاد فی سبیل اللہ کا مجاہد اور کامیاب مجاہد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاد اکبر ایک بہت عظیم باب ہے، بہت عظیم میدان ہے کہ جس میں ہم سب کو جہاد کرنا ہے اور اس جہاد میں ہم اپنی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں اپنی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی میری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کو شفیع قرار دے۔ لہٰذا میں امام کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب کی سربلندی کے لیے، آپ سب کی سعادت مندی کے لیے امام سے درخواست گزار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔